حدیث رسول اور پھر محبت مدینہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ان کا ذکر خیر سننا ہے، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد خلیل عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمیں تلاوت بھی سنائیں گے، ہمیں نعت شریف بھی سنائیں گے، اور آج ہمارے اور بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں حضرت مولانا محمد وقار عطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آج پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں شریک ہے۔ انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہم سب کو بھی عشق رسول بھی عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادب رسول بھی عطا فرمائے، محبت رسول بھی عطا فرمائے، اور علم مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حصہ اور فیضان نصیب فرمائے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ لا الہ الا هو، الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو، الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سنی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت سنی ہے اور بہت ہی مبارک آیات ہے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی. مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات ملتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، جیسے ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا. فرمان مصطفیٰ کا مضمون میں نے آپ کو سنایا ہے، امداد الفتاح کے اندر حدیث پاک موجود ہے. تلاوت سن لی ہے ہم نے، اب انشاءاللہ دعوت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ایسی زبان نہیں چاہیے، اور زبان ہو تو ایسی ہو، دل ہو تو ایسا ہو جو یاد الہی سے بھی معمور رہے اور یاد مصطفیٰ میں مخمور رہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ عطا فرمائے. آئیے سنتے ہیں دعوت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت شریف سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حصول ثواب کے لیے انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اور نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا
تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد شیطان کیوں ہو اس پر مسلمان رب کو ہے پیارا نام محمد کیسا پیارا ہے کیسا پیارا ہے محدثین کرام نے نقل فرمایا ہے اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے مختلف مقامات پر مجموع لطیف میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا جس کا نام محمد ہے وہ کھڑا ہو جائے جن جن کے نام محمد ہوں گے مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا نام یا اپنے بچوں کا نام محمد رکھا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا قیامت میں جس کا نام محمد ہے وہ کھڑا ہو جائے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمائے گا کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ کیوں فرمایا اکراما لاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل فرمائے گا تو اسی لیے کہا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان کیوں ہو اس پر مسلمان رب کو ہے پیارا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد رب کو پیارا نام محمد رب کو ہے پیارا نام محمد اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا نام محمد صلی اللہ کا سہرا سجا کر صلی اللہ کا سہرا سجا کر دھولا بنایا نام محمد دولہا بنایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح
ہے آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پائی مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا اللہ محمد پائی مرادیں دونوں جہاں میں پائی مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نام بھی پتا ہو نا امام بخاری بعض اوقات لوگ زبان پر جاری ہوتا ہے تو نام پوچھنے تو نام بھی بعض اوقات نہیں آتا ہوتا لیکن الحمدللہ فیضان امیر السنت ہے جامعۃ المدینہ کی یہ بہار ہے امیر السنت کے صدقے میں کہ حضرت جس امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف بھی پڑھی ہے بخاری شریف کا نام بھی آتا ہے اور امام بخاری کا نام بھی آتا ہے الحمدللہ عز و جل محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر روایت نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول کرنے والے اور کمال درجے کے اتباع کرنے والے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے مدینے سے مکے کے راستوں پر نماز ادا فرمائی وہاں پر ان جگہوں پر نماز ادا فرمانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ ٹانگ جو ہے یہ سو گئی اور انہیں عرض کی گئی کہ جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں ان کا نام پکاریے تو آپ نے کہا یا محمد حضور کے نام کو پکارنا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا آپ کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی اور ایک روایت میں بھی یا محمد اللہ اللہ الف اور ہا استغاثے کا بھی ہے سبحان اللہ اسی لیے کہا ہے جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پائی مرادیں دونوں جہاں پائی مرادیں دونوں جہاں میں پائی مرادیں دونوں جہاں میں پائی مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد لب پر آ جاتا ہے جب میں جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب مسجد میں ہو کے ہمیں جا بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں پائی مرادیں دونوں جہاں میں پائی مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر دل پر ہے کندہ نام محمد
محمد رکھو لحد میں جس دم عزیزو، 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 مجھ کو سنانا، مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں، لاشا جلے گا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، غم کی گھٹائیں چھائیں گے سر پر، کر دے اشارہ نام محمد، رنج و الم میں ہے نام لیوا، کر دے اشارہ نام محمد، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا، دے دے سہارا نام محمد، دے دے سہارا نام محمد، زخمی جگر پر مجروح دل پر مرہم لگا جا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نشد کے یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا پیارا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، حضور سے پہلے یہ نام کسی کو عطا نہیں ہوا، اور کیا ہی پیارا نام ہے، نام محمد۔ اللہ اللہ،
سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو بلا حساب بخشش کی دولت عطا فرمائے، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج ذکر خیر کرنا ہے ہم نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت امام مالک زبردست محدث بھی ہیں، اور میں نے ابتدا میں کہا کہ آپ کی ساری زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ عشق رسول ہے، اور حضرت امام مالک کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ مدینہ طیبہ میں آپ رہے اور کیسے ادب سے رہے، اور کیسے والہانہ محبت بھرے انداز سے رہے، یہ انداز بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور آج آپ انشاءاللہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنتے چلے جائیں گے، اور پھر جب امیر اہل سنت کا مبارک انداز دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امیر اہل سنت نے جو ادب سیکھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ادب ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ طیبہ کا ادب ہے، اور جو آپ کی ایک مبارک جو ہے وہ احتیاط کا ایک پہلو ہے، تو یہ بھی بزرگان دین سے مستفاد ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بھی آپ کو مظاہر اور پہلو دیکھنے کو ملیں گے، سننے کو ملیں گے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے شامل رہیے، کال بھی کر سکتے ہیں آپ، اور میں کہوں یا نہ کہوں، ابتدا میں مینشن کروں یا نہ کروں، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی کالز کے بغیر آپ کے میسیجز کے بغیر تو سلسلہ چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کی کالز بھی آئیں گی، میسیجز بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم شامل بھی کریں گے خلیل بھائی سے، ان کو آپ کی فرمائشوں کو پورا بھی کروائیں گے۔ اور آج بھی ایک گھریلو علاج بڑا زبردست سا ہمارے خلیل بھائی نے بتانا ہے ہمیں، اور باقی بڑا مفید ہے، وہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی حافظ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بعض لوگوں کی زندگی بعض اچھی چیزوں کے ساتھ عبارت ہوتی ہے، یعنی جب بھی ان کا ذکر خیر آتا ہے تو بندے کا ایک تصور بندھنا شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے ہے کہ عشق رسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، احترام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء وہ خارج کے اندر موجود ہوں، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی احادیث مبارکہ، یا قرآن مجید، فرقان حمید، یا آپ کی آل، ان سب کا ادب، احترام، تعظیم اور توقیر یہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا روشن اور نمایاں پہلو ہے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالی نے بہت ساری صفات سے نوازا تھا، لیکن علم حدیث اور پھر ساتھ ساتھ عشق رسول اور تعظیم مصطفیٰ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بہترین پہلوؤں میں سے دو ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو شاگرد ہیں ان سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ سن 93 ہجری کے اندر 93 میں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ والد صاحب کا نام جو ہے وہ انس بن مالک تھا، اس لیے آپ کو مالک بن انس کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن سے جب علم دین حاصل کرنا شروع کیا تو اس زمانے میں چونکہ والدین بالخصوص اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بچے علم دین حاصل کریں، اور پھر آپ کی والدہ جو تھیں ان کا کیسا مبارک انداز تھا۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، طلب علم دین کے لیے جب میں مدرسے جایا کرتا تھا، پڑھنے جایا کرتا تھا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے روکا اور فرمایا مالک بیٹے ایسے نہیں، بلکہ طلبہ علم دین کا جو اس زمانے میں مخصوص لباس تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پہنایا، اور پھر میرے سر پر میری والدہ نے امامہ باندھا۔ چھوٹے بچپن کا واقعہ آپ کا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے سر پر امامہ باندھا اور مجھے تیار کر کے طالب علموں والا حلیہ، ان والا ڈریس پہنا کر ارشاد فرمایا بیٹا اب علم دین حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ، یہ اہتمام فرمایا آپ کی والدہ نے۔ اور حضرت سیدنا امام، اور یہ بھی پتہ چلا کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عادی بنانا چاہیے۔ امامہ شریف بچے کو بچپن ہی سے
سے پہنانا شروع کر دیں، اسی طرح دیگر اور جو سنتیں ہیں وہ بچپن ہی سے، چھوٹی عمر ہی سے انہیں بتانا، سکھانا انہیں شروع کر دیں، تاکہ زندگی بھر وہ اس پر عمل کرتا رہے اور یہ جو ہے سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جائے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ حضرت سیدنا نافع ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے اساتذہ میں سے دیگر اور بھی ہیں۔ اور پھر آپ نے جو علم دین حاصل کیا اور لوگوں نے جو بڑے بڑے علماء اور فقہاء اور محدثین کرام نے جو آپ کی جانب رجوع کیا، ان کے اندر حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام پاک ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی علم دین حاصل کیا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی شاگرد رشید ہیں، اور احناف پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات پر ان کا احسان ہے کہ ان کو مدون فرمایا آپ نے، آپ کو مدون حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں مجھے ایک وہ کتاب کا نام بھی یاد، جب ان کا نام یاد آتا ہے تو ایک کتاب کا نام بھی یاد آتا ہے، تصویر وجہ الشیطانی بتوثیق امام سیدنا محمد بن انس امام محمد بن حسن الشیبانی، سبحان اللہ۔ جی، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی، اللہ، حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ایسے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی اتنی خدمت کی ہے۔ یہ حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ امام مالک کے شاگردوں کی عظمتوں اور رفعت کا یہ عالم ہے۔ ابو علی نیشاپوری فرماتے ہیں، تہذیب التہذیب میں اس بات کو نقل فرمایا گیا، فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ وہ محدث ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ ہے۔ ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا کوئی مسئلہ تھا، میں پریشان ہو گیا اور میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، ارشاد فرما، اور حضرت یحییٰ بن یحییٰ وصال فرما چکے تھے اس زمانے میں، ارشاد فرماتے ہیں ابو علی نیشاپوری کہ میں پریشان تھا، سویا، رات خواب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہو یا ابو علی نیشاپوری، میں نے عرض کی حضور میرا مسئلہ ہے، یہ پریشانی حاجت ہے میری، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سر الی قبری یحییٰ ابن یحییٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پہ جاؤ، وہاں جا کے دعا مانگو، اللہ کریم تمہاری حاجت کو پورا فرمائے۔ حضرت ابو علی نیشاپوری فرماتے ہیں کہ میں یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر گیا، میں نے نماز ادا کی، وہاں جا کے میں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے میری حاجت کو پورا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ امام مالک کے شاگردوں کی عظمت و رفعت کا یہ عالم ہے۔ خود امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے عاشق تھے، کیسی عظمت، کیسی رفعت، کیسا مقام و مرتبہ تھا، خود ارشاد فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہوتا ہو۔ اور ایک اور بزرگ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے اس بات میں کہ امام مالک کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مالک میرے علم کے وارث ہیں۔ اللہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و رفعت ایسی ہے، اللہ تبارک تعالی نے آپ کو بڑے مقام و مرتبے سے نوازا، اور آپ کے اندر کمال درجے کی عاجزی، انکساری، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی جس انداز میں انہوں نے خدمت کی ہے، اور جو محبت اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی عظمت و رفعت ان کے دل میں تھی، وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ خلیفہ وقت ہارون الرشید آئے آپ کے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی تاخیر سے باہر تشریف لائے، تو خلیفہ اس پر جو ہے نا وہ ناراضی کا اظہار کیا اس نے کہ آپ نے مجھے انتظار کروایا جی، آپ ہمیں جو ہے وہ مطلب میری
جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا بھاگے دوڑے آتے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جب آپ کی آواز آئی میں یہ سمجھا کہ شاید آپ حدیث پاک کے متعلق گفتگو کرنے آئے ہیں. میں اس وقت وضو سے نہیں تھا, میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ بغیر وضو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر کلام کروں. ارشاد فرماتے ہیں وضو کرنے کے لیے گیا تھا. یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, اور ہمیں اس بات کا درس دیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے نسبت رکھنے والی اشیاء وہ احادیث مبارکہ ہوں اور یا دیگر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک ہو, قرآن مجید ہیں جو تقاضے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت کے, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پر پورے اترتے بلکہ بدرجہ اتم پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا درس دیا, سبق دیا کہ یہ اصول, یہ قاعدہ غلط ہے کہ جی فلاں کو محبت زیادہ ہے اس لیے وہ یہ کام نہیں کر رہا تھا, آپ کیوں کر رہے ہیں. امام مالک نے جو حدیث کی محبت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و رفعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اصول آپ نے وضع کیے, حدیث پاک کے لیے بغیر وضو ذکر نہ کرنا, پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے سے پہلے غسل فرماتے یا وضو فرمایا کرتے, اور پھر خوشبو لگاتے, اچھا لباس زیب تن فرماتے, پھر ایک بہترین تخت جو تھا عالی شان اس پر براجمان ہوتے, اور جب تک حدیث پاک کا درس جاری رہتا عود کی خوشبو جو ہے وہ سلگتی رہا کرتی تھی. یہ اہتمام, یہ انصرام ہمیں بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے لیے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو اگرچہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں رائج نہ ہو لیکن ہو حضور کی تعظیم کے لیے, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اس کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث, ایسی عظمت, ایسی رفعت, اللہ اکبر. کوئی گھر پہ آتا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو پہلے خادم کو بھیجتے, فرماتے پوچھو مسئلہ پوچھنے آیا ہے یا حدیث سننے کے لیے آیا ہے. مسئلہ پوچھنے آیا تو تشریف لے جاتے, مسئلہ بتاتے, اور اگر حدیث پاک سننے کے لیے کوئی آتا تو پھر ایسے نہیں جایا کرتے تھے, پھر اہتمام انصرام ہوتا, اچھا لباس صاف ستھرا زیب تن ہوتا, خوشبو مبارک لگایا کرتے تھے, پھر تخت پر جا کر بیٹھتے اور فرماتے اب حدیث سناؤں گا. یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ تعظیم حدیث رسول ہے. بالکل نبی, یہ سارا اہتمام اس لیے ہو رہا ہے کہ ان الفاظ کا بیان کرنا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جو حدیث مصطفیٰ کی اتنی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسی کرتے ہوں گے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو وہ بات وہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہوتے ہیں, ان کا عشق, ان کا جذبہ, یہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ تعظیم مصطفیٰ کے انداز بناتے ہیں. اسی لیے محدثین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, کہ ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے, اس کے بعد ان کی تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کی توقیر بھی کرنی ہے. تو جو بھی عمل شریعت مطہرہ کی باؤنڈری کے اندر ہو اور اس سے تعظیم مصطفیٰ کا اظہار ہو, اس سے توقیر مصطفیٰ کا اظہار ہو, وہ عمل کرنا چاہیے اور یہ باعث سعادت ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعظیم مصطفیٰ کی ہے. بڑے بڑے محدثین اکرام, حافظ صاحب نے تہذیب و تہذیب کا کہا, علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بڑا لمبا ذکر خیر کیا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آج اب دیکھیں عرصہ بیت گیا ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے, وصال کیے ہوئے عرصہ بیت گیا, لیکن آج بھی ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. کیوں؟
انہوں نے حضور کی تعظیم کی ہے، توقیر کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے والے، توقیر کرنے والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایسا فیضان بھی پاتے ہیں کہ وہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے بنتے ہیں، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کر کے اپنے عشق میں بڑھوتری کا جو ہے وہ سامان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت نے دیکھیں کیسی تعظیم مصطفیٰ کی ہے، کیسا ادب مصطفیٰ جو اپنایا ہے، عشق مصطفیٰ اپنایا ہے کہ آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ عز وجل۔ تو بات یہی ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، جو حضور سے جلنے والے ہیں ان کے چراغ، گل کیا چراغ ہی ختم ہو گئے ہیں، چراغ تھے ہی، بلکہ وہ تو چراغ تھے بھی نہیں، جو بر وہ تھے وہ مٹا گئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ذکر باقی ہے، حضور کے عاشقوں کا ذکر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے لوگوں کی زبان پر جاری رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں بھی ایک عجیب شان ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس لیے کہا ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ عشق رسول کی یہ خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے، عشق رسول بھی عطا فرمائے، اور اتباع رسول کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں آپ کی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے عشق مصطفیٰ، وہیں آپ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، آپ نے علم دین بھی حاصل کیا۔ علم دین کے حوالے سے آئیے کچھ مدنی پھول وقار بھائی سے سنتے ہیں۔ جی حضور، مائک لگا ہوا ہے آپ کو۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ابتدا کے اندر جب آپ نے سفر علم کا آغاز فرمایا تو اس وقت آپ کی جو معاشی حالت تھی وہ اس اعتبار سے کمزور تھی، لیکن آپ نے یعنی کہ اس وقت ایسا کہا جاتا کہ آپ کے جو برادر تھے، بھائی تھے، تو وہ کپڑا فروخت کرنے کا کام کیا کرتے، اور آپ کے جو والد محترم تھے تو وہ تیر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو بڑی مشکل سے یعنی کہ اس وقت گزارا ہوتا تھا، لیکن آپ نے جب سفر علم کا آغاز فرمایا تو اللہ رب العالمین نے آپ پر بڑا کرم فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو ہے آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ خلیفہ وقت جو ابو جعفر منصور تھے تو ایک بار آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو جو ہے نصیحت فرمائی کہ آپ رعایا کی جو ہے خبر گیری کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے آپ نے یعنی خلیفہ وقت نے کہا کہ میں بہت رعایا کا خیال کرتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں جو آپ کے گھر کی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی جو بچی تھی تو وہ بھوک سے رو رہی تھی، تو آپ نے اپنے گھر میں کسی سے کہا کہ جو ہے خالی چکی جو ہے وہ چلا دو تاکہ پڑوس کو اطلاع نہ ہو کہ جو ہے ہمارے گھر میں کھانے کو جو ہے راشن کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ نے اس طرح کا کام کیا تھا۔ تو جب مجھے آپ کے بارے میں اتنا علم ہے تو میں رعایا کی کتنی جو ہے خبر گیری کرتا ہوں گا۔ تو ایک وقت یہ تھا، اور یہاں تک بھی آپ پر جو ہے وقت آیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب تنگی معاشی زیادہ بڑھی تو آپ نے اپنے مکان کی جو چھت اس کو توڑا، اس سے لکڑیاں نکالی، لکڑیاں فروخت کری، اور پھر بھی جو ہے تحصیل علم کا جو سلسلہ تھا وہ آپ نے جاری رکھا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ پر کرم فرمایا اور آپ پر جو ہے رزق کے دروازے کھل گئے، اور ایک وقت آیا کہ الحمدللہ آپ بہت بڑے جو ہے علم کے مرتبے پر فائز ہو گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء نے آپ کی جو ہے وہ تعریفیں کی۔ آپ کی علمی جلالت اور شان کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ترمذی شریف کے اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم منقطع ہو جائے گا تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو سفیان بن عیینہ جو بہت بڑے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عند المحدثین کے نزدیک جو اس حدیث کا مصداق ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بہت بڑے محدث امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس عالم مدینہ کا تذکرہ ہے وہ ہماری رائے کے اندر وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کیونکہ جس قدر لوگوں نے علم کے لیے سفر آپ کی طرف کیا ہے اتنا کسی اور عالم کی طرف جو ہے سفر نہیں کیا گیا۔ اور بہت بڑے علماء کرام نے آپ کے بارے میں جو ہے وہ روایت جو ہے اپنے اقوال بیان کرے، فرماتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ درست جواب دینے والے تو میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ جلدی درست جواب دینے والا کوئی نہیں دیکھا. یہاں تک کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تابعین کے بعد خدا کی مخلوق کے اندر سب سے بڑے جو اللہ کی حجت ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے روئے زمین پر اپنا مثل نہیں چھوڑا. تو ایسا الحمدللہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ ہو گیا. علم دین حاصل کیا. اور یہاں ایک اور بات بھی بڑی جو ہے وہ ہارٹ ٹچنگ بات ہے کہ حالات، بعض لوگ ہوتے ہیں جو حالات کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ سٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا اور اپنے آپ کو سروائیول اپنا کرنا، یہ اصل کمال ہوتا ہے. اور اپنے آپ کو اس منجدھار سے، اس طوفان سے نکال لینا، یہ ایک کمال ہوتا ہے. بندے کی کشتی، زندگی کی کشتی کرائسس میں گر گئی ہے. اب بندہ کرائسس کا شکار ہو کے اپنا نروس بریک ڈاؤن کروا کے جو ہے وہ بیٹھ جائے تو کیا کمال کیا؟ کوئی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں، مشکلات جو ہے وہ آ رہی ہیں، مشکلات تو آ ہی رہی ہیں، ان کا بندہ مقابلہ بھی کرے اور علم دین بھی حاصل کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا رہے، رجوع اللہ بھی رکھے، کامیابی قدم چومے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو ضرور رستہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، ضرور رستہ دکھاتے ہیں، رستے کی ہدایت ضرور دیتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ ادب و احترام بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. خود بھی علم دین حاصل کریں گے، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں گے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ذرائع فراہم کرتا ہے. مدنی قافلے میں سفر کر لیں، آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، امیر سنت کے مدنی مذاکرے سن رہے ہیں، نگران شورا کے الحمدللہ سنتوں بھرے بیانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ آن لائن ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے. پھر اس میں مزید شارٹ کورسز ہیں، فیضان نماز کورس ہے، مدنی تربیتی کورس ہے، مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے. تو یہ جتنے بھی کورسز کا سلسلہ ہے، شارٹ کورس ہے، امامت کورس ہے، مدرس کورس ہے، معلم کورس ہے، تو جتنے بھی یہ انداز ہیں یہ سارے الحمدللہ یہ علم دین سکھانے والے انداز ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور خود بھی وابستہ ہو جائیں اور مالی اعتبار سے اس کے ساتھ معاونت کرنے والے بنے. 17 دسمبر بروز اتوار مدنی چینل کی زبردست ٹیلی تھون نشریات کی انشاءاللہ آن ایئر ہونے والی ہیں. اس میں نگران شورا بھی کرم فرما ہوں گے، رکن شورا حاجی عبدالرحیم بطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ تو اس نشریات کے روح رواں ہیں اور آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نگران شورا بھی انشاءاللہ کرم فرمائیں گے. شیخ طریقت امیر سنت دامت قادم القدسیہ کی جلوہ گری بھی ہوگی انشاءاللہ. کیسی فرحت بخش بات ہے، سبحان اللہ. جو ہے دل خوش کرنے والی بھی ایک بات ہے کہ امیر سنت کی زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی شامل رہیں گے. بڑی زبردست نشریات جو ہے یہ آپ کے لیے ڈیزائن ہو رہی ہے اور مدنی چینل پر جن مبلغین کو آپ دیکھتے رہتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی ایک تعداد ہوگی جو منچ پر آپ کو نظر آئے گی. ہمارے منچ پر موجود بھی اسلامی بھائی اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. بہرحال خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ مدنی پھول خالد بھائی سے بھی لیتے ہیں. اور خالد بھائی سے مدنی پھول لینے سے پہلے میں بات کو انکلوڈ کر دوں کہ ٹیلی تھون نشریات کے اندر، مدنی عطیات مہم کے اندر ہمیں بھی شامل ہونا ہے. ابھی تک شامل نہیں ہوئے تو شامل ہو جائیں، ابتدا نہیں کی تو ابتدا کر لیں. اور ایک یونٹ جو ہے 10,000 روپے کا ہے اور ہم نے ایک یونٹ انشاءاللہ کم از کم ہر بندہ نیت کر لے ایک تو کم از کم دینا ہی دینا ہے. جس کو اللہ نے زیادہ شکت دی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پیش کرے. تو ایک نیت یا دینا ہے یا دلانا ہے یا کر کے دینا ہے، جامعۃ المدینہ کے لیے اور مدرسۃ المدینہ کے لیے. انشاءاللہ یہ علم دین کا فیضان جاری و ساری رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حاضر رہی تو ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. کل آپ نے حاجی عبدالحبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا ہے، جی یہ بتانا مقصود ہے کہ زندوں کے ساتھ بھی یہ کہہ سکتے جی ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. دامت قادم العالیہ کہہ لیں، دامت قادم القدسیہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. عرف ہمارے ہاں اگرچہ وہ دامت یہ ٹھیک ہے، بڑی بڑی مہربانی جی، یہ آپ نے توجہ بھی دلا دی، جزاک اللہ حافظ صاحب. تو بندہ بشر ہے، دیکھیں جی یہ کون سی بات ہے، غلطی کون نہیں کر سکتا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ وہ ہستی ہے جو غلطی سے پاک ہے، جن کے نہ اقوال میں غلطی ہے، نہ افعال میں غلطی ہے، نہ اعمال میں غلطی ہے. حضور کی قبر انور کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے پاک ہیں،
ان کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین ایک افادے کی بات، فائدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اولیاء جو ہوتے ہیں وہ محفوظ من الخطا ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ غلطیوں سے بچاتا ہے. اور عام بندہ بشر تو الانسان مرکب من الخطا والنسیان، خطا اور نسیان کا مرکب ہوتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے، رحمتیں فرمائے. بہرحال جی انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہوں گے، اراکین شورا بھی ہوں گے، تو اس مدنی عطیات مہم میں بھی ہم نے شامل رہنا ہے اور ٹیلی تھون کے اندر اپنا حصہ بھی ملانا ہے. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. انشاءاللہ جامعہ المدینہ کے لیے، مدرسۃ المدینہ کے لیے ہم تعاون کریں گے، اللہ کی رحمتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کل حاجی امین صاحب نے بھی الحمدللہ بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں. اللہ ہمیں اس میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. نیتوں کا اظہار آپ میسیج کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور اظہار نیتوں کی آ ہی رہے ہیں. کچھ خوش نصیب ہیں جو پیسے جمع کروا چکے ہیں، دے چکے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں تو ایک باکس بھی رکھا ہوا ہے، وہ سیڑھیوں کے اوپر ہی ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ٹیلی تھون، اس میں بھی الحمدللہ اشکان رسول جو ہے پیسے ڈال رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے جامعہ المدینہ کو، مدرسۃ المدینہ کو خود کفیل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. خرچہ ہے اور بڑا خرچہ ہے، اور ہم نے یہ بڑا خرچہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. رات کو حاجی امین صاحب نے ایک بات کہی حافظ صاحب، اور وہ بات سن کے میرا دل جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں وہ کیسی بات ہوگی. حاجی امین صاحب دامن القادم القدسیہ ہمارے باب النظام مشاورت کے نگران بھی ہیں، رکن مرکزی میں سے شورا بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ پر 12 ارب روپے بھی خرچ ہوئے تو ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جمع بھی کریں گے اور خرچ بھی کریں گے انشاءاللہ. مدرسے بڑھائیں گے، جامعہ بڑھائیں گے، علم دین کا فیضان عام کریں گے انشاءاللہ. یہ تو امیر سنت کی برکت ہے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے جاری رہے گی. ہمیں بھی اس کے اندر اپنا حصہ ملانا ہے. نیتوں کا اظہار کیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے پیسے نہیں دیے یا الگ کرنا شروع نہیں کیے تو ابھی سے شروع فرما دیں، انشاءاللہ اجر و ثواب پائیں گے. جی خالد بھائی. سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کا موضوع سخن ہے. بڑی عظیم اور عشق والی ایک ہستی ہے، سبحان اللہ. عاشق مدینہ بھی مشہور ہے. کیا بات. اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی عشق مدینہ عطا فرمائے. آمین. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے، بلکہ علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں. واہ. بلکہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے حضور کی رحمت ہے. اللہ اللہ. یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کا ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا محمد بن ابو سری اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. سوچا کچھ سوال کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگ لوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیجئے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے مالک کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، وہ تمہیں تقسیم کر دے گا. اللہ. یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے. پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ کچھ تو عطا فرما دیجئے، کچھ آپ عطا فرما دیجئے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے مالک کو عطا فرمایا ہے، وہ تمہیں دے گا. پھر تشریف لے جانے لگے. تیسری مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کچھ عطا فرما دیجئے. فرمایا نہیں تمہیں مالک بن انس ہی دے گا، میں نے اس کو جو دیا ہے وہ علم کا حصہ نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے. یہ شان حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. کہتے ہیں پھر میں نے صبح جب دیکھا تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضور کے علم کا حصہ لٹا رہے تھے. وہ اس طرح کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو بیان فرما رہے تھے. عاشق مدینہ ہے، مدینے میں رہے اور ایسے رہے، با ادب انداز سے رہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے دروازے کے باہر اعلیٰ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے. تو میں نے عرض کی حضور آپ کو یہ کسی نے تحفے میں دیے ہیں؟ فرمایا دیے ہیں. پھر کہنے لگے تو بہت خوبصورت ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، مجھے بہت اچھے لگے. امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب آپ لے لیں. میں نے سب کے سب آپ کو دیے. عرض کرنے لگے کہ حضرت ایک تو آپ رکھ لیں جس سے آپ سواری فرمائیں جس پر. فرمایا نہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں گھوڑوں کے پیروں تلے اس زمین کو رون دوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اللہ اکبر. یہ ادب کا ایک مقام ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. اور ذرا ہم اس کو اور گہرائی اور باریک بینی سے دیکھیں تو گویا یہ کہا جا رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے چشم عالم سے پوشیدہ، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اہم ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ویسا ادب جیسا ان کی زندگی میں بندہ کرتا تھا۔ ہر وقت اس کو چاہیے کہ جب حضور سے نسبت کی بات ہو، حضور سے تعلق کی بات ہو، حضور کے دیدار اور حضور کی مجلس کی بات ہو تو پھر ادب کو ویسا ہی رکھے۔ ادب کا یہ ایک مقام سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھا، رب العالمین جل وعلا میں اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ بات کی خالد بھائی نے مجھے امیر سنت کا انداز یاد آ گیا۔ ایک مدنی مشورہ تھا، قبلہ نگران شورا حافظ اللہ تعالی مدنی پھول عطا فرما رہے تھے، تو چل مدینہ قافلے کی ایک بات سنائی نگران شورا نے، اور کیا مبارک بات تھی وہ کہ مطاف ہے نا جی، مطاف میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں مس ہوئے، قدم لگے، حضور نے طواف فرمایا ہے۔ امیر سنت جب طواف کرتے تھے تو آپ قدم اٹھاتے ہیں پھر ادھر رکھ لیتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں پھر ادھر رکھتے ہیں، اس طرح کے بعض جگہوں پر معاملات دیکھنے میں آئے تو وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے خیال آتا ہے کہ یہاں حضور نے پاؤں نہ رکھا ہو، وہاں پاؤں نہیں رکھتے۔ یہ ادب والوں کے عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہاں یہ ایک بات اور بھی جاننے کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جو زبردست محدث اور مسجد نبوی میں علم مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ پڑھانے اور سکھانے والے امام مالک، جن کی تعریف و توصیف محدثین اور اسماء و رجال کے علماء اور ائمہ بیان کرنے والے ہیں، وہ امام مالک جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں علم حدیث پڑھایا ہے، انہوں نے کیسا مبارک ادب کا انداز اپنایا ہے۔ تو ہمارا انداز بھی ادب والا ہونا چاہیے اور احترام والا ہونا چاہیے اور تعظیم والا ہونا چاہیے، اسی میں فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی میں کامیابی عطا فرمائے اور بے ادبوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ ابھی تک کی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر آپ کی فرمائشوں کی طرف چلتے ہیں۔ امیر سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، شاہ بے ادبوں سے، شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ادب مصطفیٰ عطا فرمائے، ادب شہر مصطفیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی بے ادبی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا امام مالک کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے کالز شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی عبد الخالق اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج بہت ہی زبردست عاشق رسول اور بہت ہی بڑے اللہ کے ولی حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ عز و جل ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کو جو عشق رسول کی دولت حاصل تھی اس کا کوئی ذرا ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سلسلے میں آج خلیل بھائی کی حاضری ہے، اللہ پاک ان کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بہت پیارا کلام پڑھا شروع میں، اور ان کی آواز کو اللہ پاک نے بہت پیارا بنایا ہے۔ ایک تو ان سے عرض ہے کہ کوئی اور بہت پیارا کلام سنا دے جو ان کو خود بہت زیادہ پسند ہو۔ اور دوسرا خلیل بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کو بڑے عرصے سے لگاتار زکام کا مسئلہ ہے، چھینکیں انہیں بہت زیادہ آتی ہیں اور زکام ان کا سدا بہار رہتا ہے، تو کوئی ایسا حل بتائیں کہ ٹھیک ہو جائیں۔ بہت علاج کرا چکے، آرام نہیں آیا۔ مستقل زکام، دائمی نزلہ غالباً ہے، وہ معجون نزلہ کھانسی بھی آپ نے بتایا تھا، بڑا زبردست تھا وہ، ماشاءاللہ۔ جی خلیل بھائی کچھ رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر، یا آگے کال اور مزید لے لیں؟ ٹھیک ہے جی۔ محمد مزمل اتاری چشمہ میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، میری یہ فرمائش ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں۔
शरह व शम्स दुहा करते हैं। मरहबा, माशाअल्लाह। मेरा नाम आबद हुसैन अत्तारी है, जिला बिहाड़ी टिब्बा सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे काफी देर से मोरों की तकलीफ है, प्लीज कोई इलाज बता दें। अल्लाह तबारक तआला आपको सलामती अता फरमाए। मोहरों की तकलीफ तो हुजूर बहुत किस्म की होती है, अल्लाह पाक आपको आफियत और सलामती अता फरमाए। बहरहाल खलील भाई देखें क्या मदनी फूल देते हैं आपको। टिब्बा सुल्तानपुर से आपको कॉल करना, मरहबा। मदीना मदीना हमारे हाफिज साहब के जो होम लैंड है उसके करीब से कॉल किया आपने, माशाअल्लाह जी। गुलजार अहमद चिश्ती अत्तारी बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। मेरा ताल्लुक जहानिया मंडी से है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला कुल्ले आँख सल्ले आला कहते कहते। सलमान भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और खलील भाई को और जनाब वकार अत्तारी साहब को खुश रखे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला लेके आए हैं, मौजू भी बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को रात 11वीं दिन 12वीं तरक्की नसीब फरमाए। सलमान भाई मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ करवा दे। अल्लाह पाक चिश्ती साहब किबला आपको भी इस्तिकामत अता फरमाए और हमें भी ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। मरहबा, खुश रहें, शाद आबाद रहें। हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा नाम मोहम्मद अनवर अत्तारी है, बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे एक नात की फरमाइश करनी थी, वो नात ये है, अच्छी कोशिश है पढ़ने की, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल लॉट ऑफ, जिससे आप बोले ना कि बहुत ज्यादा अभी भी बेहतरी की हाजत है। मशक करते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मजबूत हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। तर्ज जो है ये पूरी बाज ऐसी होती है कलाम के अंदर, कुछ जो है वो मकामात वो होते हैं कि जिसे आप कहें कि उस तर्ज का जो सुरूर होता है ना, वो उस जगह खास जगह में होता है। तो वो अगर मिस हो जाए तो भी लगता है जैसे एक चीज, बड़ी अहम चीज जो है वो बुनियादी चीज मिस हो गई है। बहरहाल आपका ट्राई करना। मदीना मदीना हुजूर की बारगाह में तो वैसे ही जो है वो ज़ौक़ और शौक और जो इखलास है ये मकबूल है। अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए। मरहबा जी। मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला बहुत ही प्यारा है। अदनान भाई खुसूसन जब कलाम करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। खलील भाई की बारगाह में अर्ज है कि ये नात तनम फरसूदा जां पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह सुना जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। खलील भाई ने जी ये कलाम पढ़ा था एक दफा, मुझे याद है, आपको पता नहीं याद हो या ना याद हो, मुझे तो याद है। बहरहाल नीचे मिलाद हॉल में ये मदनी मुकालमा होता था। खलील भाई याद आया आपको? मदनी मुकालमा होता था नीचे मिलाद हॉल में, निगरान शुरा जो है वो तशरीफ फरमा होते थे और उनके साथ फिर मुबल्लिगीन भी एक अलग सीक्वेंस में बैठते थे। आजकल तो अंदाज ये है ना, दो इधर। उस वक्त ये था कि निगरान शुरा तशरीफ फरमा होते थे और मुबल्लिग इस तरह एक लाइन में बैठे होते थे साथ में, यूं भी होता था। तो खलील भाई ने वहां ये कलाम पढ़ा था जी, और क्या बात है, माशाअल्लाह। मरहबा जी। वारिस अत्तारी हिंद के शहर बिल्ली मोरा से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह सिलसिला खुले आग सल्ले आला कहते कहते बड़ा ही प्यारा है। खलील भाई भी हाजिर है। अगर खलील भाई ये कलाम पढ़ दें, खाके मदीना होती मैं खाक सार होता। ठीक है वारिस भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अदनान अली भाई हैं जी गुलजार तैयबा से, इनको भी कलाम सुनना है। नूर हक जलवानुमा था मुझे मालूम ना था। ठीक है जी। ये हैं जी मोहम्मद अदील भाई हैं, बड़ी मेहरबानी जी अदील भाई आपकी भी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी इल्तिजा है कि कलाम सुना दें। ठीक है ज़रूर इंशाअल्लाह। बहावलपुर से मैसेज है जी, खलील भाई ने जो हलवा एलोवेरा वाला बनाया था वो आज फिर बता दें। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने अब्बू के लिए बनाना है। ठीक है जी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बनाया नहीं था, बताया था। बनाने का हमने जो है वो मशवरा दिया था कि ये बनाना भी चाहिए। चलें बहरहाल अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। खलील भाई इसको भी रिपीट फरमा दीजिएगा दोबारा, आज बता दें इनको जी। बहावलपुर से आपका मैसेज करना, मरहबा। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत सलामती आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अतारी फैमिली है जी, नियर रेलवे स्टेशन नारोवाल। सुभान अल्लाह। आप सबको जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक, आपको मुबारक हो जी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। फिर उठा वलवलाए याद मुगीलान अरब, ये कलाम सुनना है। और पीसीआर वालों से इल्तिजा है कि अगर हाजी मुश्ताक रहमा की आवाज़ में ये कलाम मिल जाए तो हम इसको शामिल करेंगे इंशाल्लाह। आप कोशिश फरमाएं। कश्मीर से मैसेज है जी, हम आपका सिलसिला बहुत
شوق سے دیکھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، یہ والی نعت سنا دیں. سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. یہ ہیں جی اپریسیشن ہے سلسلے کی، حوصلہ افزائی کے میسیج ہیں آپ کے، بہت شکریہ. شعیب اتاری بھائی ہیں سلام والی سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی خلیل بھائی نے جو نسخہ آج کا بتانا ہے پلیز 9:30 سے پہلے بتا دیں، ہماری لائٹ چلی جائے گی. پنجاب سے میسیج ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ضرور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عرض کرتے ہیں جی. کہ یہ کہہ رہے ہیں پیارے سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں دل کی کمزوری کے لیے بھی کچھ بتائیں. ٹھیک ہے، دل کی کمزوری کے لیے یہ ایک بتایا تھا علاج خلیل بھائی نے مدنی کلینک سلسلے کے اندر، جو ہوا بدھ والے دن ہوتا ہے مدنی کلینک سلسلہ رات کو. ٹائم کیا خلیل بھائی؟ 8:15 بجے ہو رہا ہے مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. یہ ہیں جی اور بھی کافی سارے میسج ہیں، ان کو پھر شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ فرمائشیں پوری کر لیتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لائٹ بند ہو جائے گی، تو نسخہ ان کو بتا دیں پہلے جو آج ہم نے بتانا ہے. کس حوالے سے بتا رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل بھائی آپ مسکرائے بہار آئی، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یوں ہی مسکراتے رہا کر، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. نگران شورا ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ میں آپ کو سلسلے کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ. جی ارشاد. الرجی، خشکی، خارش وغیرہ کے حوالے سے صحیح علاج عرض کرنا ہے کہ سردیوں میں بعض لوگوں کو خشکی کی بنا خشکی ہو جاتی ہے، تو پھر کچھ خارش کا بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے الرجی کہہ لیں، خشکی خارش ایک ہی چیز ہے. تو اس کا ایک جوشاندہ انشاءاللہ عرض کرنا ہے. ایک جو ہے اس کا اگر کوئی جوشاندہ استعمال نہ کرنا چاہے تو پھر وہ صفوف کی صورت میں استعمال کر لیں. تو انشاءاللہ 2 گھریلو علاج عرض کرنے ہیں. الرجی، خشکی اور خارش کا گھریلو علاج باصورت جوشاندہ. اس میں صرف 3 چیزیں ہیں مختصر اور الحمدللہ یہ جامع علاج ہے. اس میں نمبر 1 عشبہ مغربی کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، تو یہ لینی ہے 6 گرام عشبہ مغربی. نمبر 2 منڈی بوٹی کہتے ہیں، منڈی بوٹی چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح یہ ہوتی ہیں، تو اس کی جو مقدار ہے یہ بھی 6 گرام. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے اناب، اس کے جو ہے 10 دانے. ٹھیک، 10 دانے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، عشبہ مغربی، منڈی بوٹی اور اناب 10 دانے. تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 گلاس پانی میں اس کو اچھی طرح سے ابالیں. جب اچھی طرح جوش آ جائے، پک جائے، تقریباً 1 کپ پانی رہ جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو چھان کے پی لیا جائے. تو صبح بھی کر لیں، شام بھی کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل خشکی اور الرجی، ہر طرح کی کسی بھی طرح کی خارش ہو، اور سردیوں میں ہو، غیر سردیوں میں ہو، گرمیوں میں کیا بات ہے، تو جلدی امراض وغیرہ میں انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ مند ہے. جامع معنی نسخہ ہو گیا نا. جی ہے بھی چھوٹا سا، آسان سا، مختصر سا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. پہلے والے کی میں دوبارہ چیزیں جو ہے وہ عرض کر دوں. عشبہ مغربی 6 گرام، منڈی بوٹی 6 گرام، اور نمبر 3 اناب کے 10 دانے. 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ابالیں. جب 1 کپ پانی رہ جائے چھان کر اس کو پی لیں. صبح بھی کرنا ہے، شام بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہترین علاج ہو جائے گا. اسی طرح سے خارش کا، الرجی کا، پھوڑے پھنسی جو ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ گھریلو علاج ہے. خارش، الرجی، پھوڑے پھنسی کا گھریلو علاج. اس میں بھی 3 چیزیں ہیں. اس میں نمبر 1 تخم بابچی کے نام سے بھی مل جائے گا. تخم بابچی کہیں گے، بیج بابچی، کالے کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، تو یہ لینے ہیں. اسی طرح سے سندل سرخ، سندل سفید بھی ہوتی ہے، سندل سرخ بھی ہوتی ہے. تو اگر سندل سرخ لینی ہے، یہ اسی اگر بالفرد کہیں نہ مل سکے تو سندل سفید بھی استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 3 حلیلہ سیاہ، اسے ہڑ بھی کہتے ہیں جی. تو حلیلہ سیاہ، یہ 3 چیزیں ہو گئی. تمام چیزیں ہم وزن لے کر جو ہے اس کو پیس لیں. 10 گرام لے لیں، 10 گرام لے لیں، 50 لے لیں، یعنی ایک جیسا وزن ہو. تینوں کو لے کر جو ہے اس کو پیسنا ہے. اور پھر اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح شام ایک چھوٹی چمچ جو ہے پانی سے استعمال کر لیں. انشاءاللہ عز و جل جو ہے
چند ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آ جائے گا، اور جب تک آپ مکمل شفا نہیں ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے پھوڑے، پھنسی، خارش، دانے ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایگزیما، یہ بھی ایک پھوڑے پھنسی کی قسم ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ مفید ترین رہے گا۔ چیزیں دوبارہ سماعت فرما لیں: تخم بارچی، سندل سرخ اور حلیلہ سیاہ، تینوں ہم وزن لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اس کا بھی بتا دیا ہے خلیل بھائی نے۔ اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اب کچھ آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو پچھلے سلسلے میں تو خلیل بھائی نے نیت کروائی تھی کہ 3 یونٹ بھی جمع کروانے کی نیت کر لیں۔ آپ سب کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں۔ آج خلیل بھائی نے کیا کہنا ہے؟ جی خلیل بھائی مائک ہے اور آپ ہیں، ارشاد۔ جی آپ نے شروع میں بھی ترغیب دلائی اور ہم سب کا جیسے آپ نے ذہن بنایا، تو ظاہر بات ہے انہیں بھی چاہیے کہ ان کی اگر جو فرمائش پوری ہو رہی ہے تو یہ مزید بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیں۔ ٹیلی تھون مدنیتیات مہم جامعہ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے لیے ہم نے خود بھی اپنے ذاتی پیسے بھی دینے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین، اب ایسے جذبے والی باتیں ہیں نا حافظ صاحب کہ مطلب کیا الفاظ نہیں ہیں ان کو اپریسیٹ کرنے والے، ان کو اپریسیٹ کرنے کے لیے، ان کی تعریف کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ غنا جو ہے وہ دل کی ہے، واقعی یہ دیکھنے کو، اس کا مصداق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے ہمیں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ جذبہ عطا فرمائے۔ جی خلیل بھائی کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زعسیہ یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زعسیہ یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری من سے کی زناداری جو سوئے من گزر آری من سے کی زناداری فدائے نشنا لیلت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نشنا لیلت کنم جان یا رسول اللہ
رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑے سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریا کرم ہے جاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریا کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اور اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار
ہوتا یہ آرزو دل کی ہوتا سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس نثار ہوتا کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. سبحان اللہ مرحبا. حق جلوانوں تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانوں تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہ عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم مرحبا. ماشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں. اتاری فیملی کی فرمائش تھی کہ کلام سننا ہے. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، اور کیا کمال پڑا ہے یہ کلام حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. آئیے انہی کی مبارک آواز میں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان دامن دل سوئے بیابان عرب پھر اٹھا
باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب، فصل گلناک نہ ہو وصل کی رکعات ہزار، فصل گلناک نہ ہو وصل کی رکعات ہزار، پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب، پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب، اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، گلو بلبل
لڑاتا ہے گلستان عرب. واہ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں آپ نے کلام بھی سنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو یہ مبارک مقامات دیکھنے بھی نصیب فرمائے، اور مکے سے مدینے کا سفر ہو یا مدینہ شریف سے مکے کا سفر ہو اور اس میں بندہ یہ کلام سن رہا ہو، اس کا ایک ذوق ہی ایک شوق ہی الگ ہے، اور ان حسین نظاروں کو دیکھ رہا ہو. واقعی دلکش نظارے ہیں، ڈیزرٹ کے، صحرا کے، پہاڑوں کے. اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور امام مالک کا ذکر ہو اور محبت مدینہ کا ذکر نہ ہو اور ادب مدینہ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی حافظ صاحب سے مدنی پھول سنتے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک سے آپ کو بڑی محبت تھی. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس خطے کو، مدینہ پاک کو پسند فرمایا ہے. اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ ایک بار مدینہ طیبہ سے باہر گئے ہیں حج کے لیے، فرض حج کے لیے، اور پھر ساری عمر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں گئے، مدینہ طیبہ میں ہی رہے. یہ محبت ہے آپ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے، اور مسجد نبوی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ادب، احترام اور تعظیم، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو انداز ہے، سبحان اللہ. اور اس وقت یعنی مسجد شریف میں بھی جب کوئی جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اس کے ملحوظ رہے. خلیفہ ابو جعفر منصور جو تھا، وہ ایک بار امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے گفتگو کر رہا تھا مسجد نبوی شریف میں کسی معاملے میں، تو اس کی آواز نہ کچھ بلند ہو گئی. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، یہاں آواز بلند نہیں کرنی. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی قرآن میں، قرآن مجید فرقان حمید میں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی آپ نے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو حجرے کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بے وقوف ہیں، انہیں عقل کا انداز جو اپنا رہے ہیں. بالکل. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، آپ کی تعظیم اور توقیر آج بھی اسی طرح ہے جیسے حیات ظاہری کے اندر تھی. ارشاد فرمایا یہاں آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا. آپ نے خلیفہ کو اس پر تنبیہ فرمائی. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ خیر بھی ہے نا کہ دنیا میں تو جیسے چاہے گھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، جیسے چاہے گھوم پھر، وہ بھی شریعت کے مطابق. ٹھیک ہے جی وقار بھائی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ بتانے میں کس قدر احتیاط فرماتے تھے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کروں گا. تو تقریباً آپ کی 90 سال آپ کی عمر مبارکہ ہوئی ہے، اور جس میں تقریباً 70 سال آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی، اور 17 سال کی عمر میں آپ مسند تدریس اور افتاء پر فائز ہو گئے تھے. لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کہ بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، سلاطین نے آپ کو خراج تحسین اپنے اپنے انداز میں اپنے الفاظ کے اندر پیش کیا، اس کے باوجود آپ کی احتیاط کا عالم کیا تھا؟ آپ کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص جو 6 مہینے کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا حضور میرے شہر والوں کے چند مسائل ہیں، میں وہ مسائل معلوم کرنے آپ کے پاس آیا ہوں. تو جب اس نے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے. وہ حیران نہیں گیا، کہنے لگا حضور میں تو 6 مہینے کی مسافت طے کر کے یہ مسائل، آپ کا بڑا نام سنا تھا، بڑا شہرہ سنا تھا، آپ سے مسئلے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی قوم کو جواب کیا دوں گا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی عالم مدینہ، تو
تو آپ فرماتے ہیں کہ جا کے کہہ دینا کہ مجھے اس بارے میں تحقیق نہیں ہے. اللہ اس قدر آپ جو ہے وہ احتیاط فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ جب مسائل جس کے بارے میں مکمل طور پر آپ کو تحقیق ہوتی وہی مسئلہ آپ جو ہے بیان فرمایا کرتے، ورنہ جو آپ فرما دیا کرتے لا ادری. آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنی مرتبہ میں نے جو آپ کی بارگاہ میں حاضریاں دی ہیں تو میں نے آپ کے کانوں سے اپنے کانوں سے اتنی مرتبہ میں نے لا ادری سنا ہے کہ اگر میں اس کو ایک جگہ جمع کروں تو کافی ساری تختیاں جو ہے وہ جمع ہو جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور دوسرا آپ کی یہ کمال احتیاط تھا بالکل کہ ان کو پتا تھا ہم جو بات بتانے جا رہے ہیں یہ دین اسلام کی بات بتانے جا رہے ہیں، تو وہی بات امیر سنت کا مبارک انداز آپ دیکھیں اولیاء کرام سے، علماء کرام سے، محدثین کرام سے کیسا مستفاد ہے معاف کیجئے گا، کیسا فیض پایا ہے امیر سنت نے بھی کہ جب تک ایک چیز 100% کنفرم نہ ہو اس کو آگے بیان نہیں کرتے. ایسی بات نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات چیز ازبر ہوتی ہے لیکن خاص جزیہ کوئی جو ہے وہ فی الوقت مستحضر نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ والوں کی ایک شان ہے. امیر سنت بھی ماشاءاللہ اس انداز کو بناتے ہیں. کیا ہی بات ہے اللہ والوں کی. اور ایک ہمارے جیسا بندہ ہے، ہم سے کوئی سوال کر لے تو ہمارا تو بس جواب دے کے اس کو بھیجنا ہے، کوئی نہ کوئی مول گول کر دینا یا گول مول کر دینا ہے. وہ تھا نا ایک بندہ اس کے پاس کی پوچھنے آیا، اس نے کہا جی حضور جوتا کنویں میں گر گیا ہے، یہ بتائیے کنویں کا پانی پاک ہے نہ پاک ہے. اب بندہ تھا، اس بیچارے کو مسئلہ تو آتا نہیں تھا. اب اگر وہ اتنا کہہ دیتا کہ مجھے نہیں معلوم، آپ جو بات پوچھ رہے ہیں لا ادری میں نہیں جانتا، لا عالم میں نہیں جانتا، تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ سامنے والے کے دل میں شاید عزت میں اضافہ ہوتا. یار دیکھو مجھے غلط مسئلہ نہیں بتایا، پتہ نہیں تھا تو غلط مجھے نہیں بتایا، اپنے اٹکل پچو سے نہیں بتایا، سامنے والا خوشی ہوتا. میری رہنمائی کا صحیح جو ہے وہ انہوں نے ذریعہ اختیار کیا ہے، غلط بات مجھے نہیں بتائی. رہنما کا کام یہ ہے کہ وہ غلط رستہ نہ بتائے. آپ کو رستہ نہیں معلوم، غلط رستہ مت بتائیں، آپ بتا دیں جی مجھے رستہ نہیں معلوم. بہرحال جی وہ بندہ اس کے بعد جب آیا بندہ، اس نے پوچھا جی بتائیے وہ جوتا کنویں میں گر گیا ہے، کنویں کا پانی پاک ہے نہ پاک ہے؟ بسرا اس بیچارے کو آتا نہیں تھا. اس نے کہا یہ بتاؤ جوتا سیدھا گرا ہے یا الٹا گرا ہے؟ پانی میں جوتا گرا ہے سیدھا گرا ہے یا الٹا گرا ہے؟ یہ تو نہیں پتا. جاؤ پہلے پتا کر کے آؤ جوتا سیدھا گرا ہے یا الٹا گرا ہے. تو یہ گول مول یا مول گول کرنے کی بجائے جب بات پتا نہ ہو اور 110% پتا نہ ہو تو اس کو خام خواہ آگے نہیں بیان کرنا چاہیے. احتیاط ہمیں بھی کرنی چاہیے. جی مزید. اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک بہت پیارا پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بالفرض آپ سے کوئی غلطی واقع ہو جاتی کوئی مسئلہ بیان کرنے کے اندر تو آپ رجوع بھی فرما لیا کرتے. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال ایسے ملتی ہے، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ وضو میں پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں کیا اس کا خلال کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جواب عطا فرمایا لیس ذالک علی الناس، کہ یہ لوگوں پر لازم نہیں ہے. تو اب اس پر جو ہے آپ کے ایک شاگرد وہاں موجود تھے ابن وہب، وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مجلس کے بعد کہا کہ تحلیل کی خلال کرنے کی ایک حدیث میرے پاس موجود ہے، وہ بیان کر دی. تو اس پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مسئلے سے رجوع فرمایا اور اس کے بعد تا حیات اس پر فتویٰ دیتے رہے کہ ہاں بھی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے. کیسی پیاری بات ہے. اب یہی امام مالک کا انداز آپ دیکھ لیں امیر سنت کی ذات والا صفات میں. اللہ اکبر. کیا یادگار اسلاف ہستی ہیں آپ کہ آپ سے ہی تربیت یافتہ، آپ سے ہی فیض یافتہ علماء کرام ہیں. مفتی حسان ہیں، جتنے ہمارے علماء کرام ہیں امیر سنت کا فیضان پایا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار پائی ہے، جامعۃ النظام میں پڑھا ہے اور پڑھایا ہے اور علم جو ہے وہ پایا ہے. امیر سنت کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں برکتیں لینے کے لیے، اور امیر سنت بھی جو ہے وہ ادھر دیکھتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات چیزوں پر توجہ دلاتے ہیں اور آپ رجوع بھی فرما لیتے ہیں. اور کیا کمال عاجزی ہے آپ کی کہ آپ تو اپنے مدنی مذاکرے سے پہلے ہی فرماتے ہیں کہ غلطی کرتا پائیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، بلا وجہ اپنے موقف پر اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. کیسی پیاری آپ کی ایک بات ہے اور آپ کا عمل بھی ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ احتیاط یہ بزرگوں نے یہ مبارک انداز اپنایا ہے تو ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے. نہیں پتا تو بات مان لینی چاہیے. اور بھی بہت سارے سیرت کے پہلو بیان کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. 9:50 ہو گئے ہیں اور امیر سنت کا پیغام بھی آپ کو دکھانا ہے. وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو آئیے آپ کو آج کا پہلے امیر اہل سنت کا پیغام دکھاتے ہیں. شیخ طریقت امیر سنت کا آج کا پیغام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس میں جلالت ہے جی اللہ سبحان اللہ. یہ آپ امیر سنت کا پیغام دیکھ رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ امیر سنت نے ایھا الولد یہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. پیغام جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, جمعہ مبارک بھی ہے اور پھر یہ امیر سنت کے لیٹر ہیڈ پر پیغام لکھا ہوا ہے. واہ جی سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں یہ جو رسالہ امیر سنت نے فرمایا ہے ایھا الولد یہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے, لیا بھی جا سکتا ہے. میں بھی امیر سنت کا پیغام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہوں تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دعائے اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی بیٹے کو نصیحت 55 صفحات 23/12/2017 تک مکمل پڑھ لے اس کی آنکھیں اس کی اولاد سے ٹھنڈی فرما. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قربان جائیں علم امیر سنت پہ یا رب المصطفیٰ. اللہ 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 سبحان اللہ. حرف ندا یا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ, یہ حروف ندا جب آتے ہیں منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی بردمہ ہو جاتا ہے. جیسے یا زیدو اس کو اس کے اوپر آخر میں پیش آتی ہے یا زیدو, اور اگر اور یا اللہ یا عزیز, اور اگر منادا مضاف یا مشابہ مضاف ہو اور حرف ندا اس پر آ جائے تو پھر وہ اس کا پہلا حرف جو ہے پہلا لفظ جو ہے وہ مفتوح ہو جاتا ہے. جیسے یا رب المصطفیٰ, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ. ٹھیک ہے جی, کیا علم امیر سنت ہے سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ایک کال بھی ہے یہ شامل کرنی ہے جی. پھر خلیل بھائی سے انشاءاللہ مختصر طور پہ وہ حلوہ گھی کوار کا نسخہ بھی آپ کو بتانا ہے. آئیے پہلے کال شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اتار عبد الحبیب اتاری کی جانب سے تمام عاشقان رسول کی خدمتوں میں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے. یاد رہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, اور جب راہ خدا میں کوئی نیکی کی جائے تو اس کا ثواب لاکھوں بلکہ بعض روایتوں کے مطابق کروڑوں گنا ہو جاتا ہے. تو اگر نماز جمعہ کے لیے جاتے ہوئے ہم دعوت اسلامی کے جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے, بدری عطیات مہم جو ہو رہی ہے, اس میں یونٹس جمع کراتے ہوئے جائیں. الحمدللہ کئی مساجد میں فیضان مدینہ میں بھی دعوت اسلامی کے ان مراکز کے باہر مکاتب لگے ہوئے ہیں. تو ہم ایک یونٹ اگر دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سوچیں کتنے ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی. 70 گنا ایک ملٹیپلائی ہو جائے گا. اور چونکہ جمعہ کی نماز راہ خدا میں کے لیے ہم جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے جائیں گے, تو اس کی وجہ سے کروڑوں نیکیاں مل جائیں گی. تو کوشش کیجئے کہ اپنی جو ٹیلی تھون کی رقم ہے وہ ادا کر دیجئے, اور چاہیں تو اس کو بڑھا بھی دیجئے. انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں اللہ نے چاہا کل کے دن میں ہم کما لیں گے. اللہ کریم یہ جمعہ کا دن ہم سب کی مغفرت کا دن بنائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آپ سب کو بہت بہت جمعہ بھی مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ جی سبحان اللہ, کیسا پیارا مدنی پھول ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. ایک کال اور. میں بلال رضا تاری دوحہ کا تشریح کر رہا ہوں. حاجی سلمان بھائی میں اپنے پیسوں سے یونٹ جمع کراؤں. کیا بات ہے مدنی منع آپ کی بھی. یہاں میرے پاس ایک اور میسج بھی تھا کہ بچوں نے جو ہے وہ اپنی جیب خرچ میں سے 5000 روپے اپنی والدہ کو غالباً دیے ہیں ٹیلی تھون کے لیے. تو میرے ذہن میں بات تھی, مدنی منع نے بھی جو ہے وہ توجہ دلائی ہے اور ایک بات پوچھی ہے. تو نابالغ بچوں کی ذاتی ملکیت میں جو مال ہوتا ہے وہ یہاں دینے کے حوالے سے شرعی رہنمائی لینے کی حاجت ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں جس طرح مال خرچ کرنے کا ذہن دے رہی ہے ویسے شریعت مطہرہ کی پاسداری کا ذہن بھی دے رہی ہے. نابالغ بچوں کی ملکیت میں جو مال ہوتا ہے وہ دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ ایک مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے. تو یہ دیکھنے کی حاجت ہے کہ وہ جو بچے پاکٹ منی دے رہے ہیں وہ ان کی ملکیت ہے, ان کی ذاتی ملکیت ہے, اور بچے نابالغ ہیں. تو پھر اس پر پہلے رہنمائی لے لیں کہ ہم یہ ٹیلی تھون عطیات مدنی عطیات مہم میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اگر شریعت کی اجازت ملے کہ دیں تو دیں, اور اگر اجازت ملے کہ نہیں دیں تو نہیں دیں. یہ ہے امیر سنت کا فیضان. کام کرنا ہے,
عطیات بھی جمع کرنے ہیں تو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق جمع کرنے ہیں. صدقے جہاں امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے. خلیل بھائی مختصر سا حلوہ گھی کوار بنانے کا جو ہے وہ نسخہ بتا دیں, پھر ہم نے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. مہروں کی تکلیف کا پوچھا تھا, بہرحال یہ نازک معاملہ ہوتا ہے, اس کے لیے ماہر طبیب سے رجوع کیا جائے. اور دائمی نزلے کے لیے پوچھا تھا, اس کے لیے یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے تحریر فرمایا کہ آدھی چمچ مچھلی کا تیل جو ہے ناشتے کے 2 گھنٹے بعد پینا ہے. آدھی چمچ 2 گھنٹے بعد ناشتے کے 30 دن تک, اور سردیوں میں رات میں بھی آدھی چمچ پی سکتے ہیں, تو انشاءاللہ دائمی نزلے میں فائدہ ہوگا. اور حلوہ گھی گوار میں یہ چیزیں شامل تھی, ماش کی دال, پھر اس کے ساتھ السی تھی. ان دونوں کو بھوننا ہے, یعنی کہ تھوڑا سا 1 چمچ 2 چمچ گھی ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لیں, یہ بریاں ہو جائے گا. اس کو یعنی بھوننا ہے, تو اس کے بعد اس کو پیسنا ہے. ماش کی دال اور السی کو بھوننا ہے, اس کے بعد اس کو یعنی کہ پیس لیں. اس کے ساتھ 2 چیزیں مغزیات کی تھی, مغز اخروٹ یعنی اخروٹ اور پستہ, یہ 2 چیزیں تھیں. مقدار کتنی 1 چٹاک. صحیح. 50 ماش کی دال, صحیح, السی اور مغز پستہ اور اخروٹ, یہ چاروں چیزیں جو ہے 1 چٹاک تھی. اس کے ساتھ جو ہے زعفران جو ہے وہ 2 گرام تھی, اور گھی گوار کا جو گودا بنانا ہے نکالنا ہے, جو اس کا جو وزن آئے گا وہ ہے 250 گرام یعنی 1 پاؤ. صحیح. تو یہ چیزیں ہو گئی. اور شہد 1 کلو. تو ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر کے یعنی کہ شہد کے اندر ڈال لیں, اور شہد میں پھر اس کو 15 منٹ ہلکی آنچ پہ پکا لیں, تو انشاءاللہ یہ حلوہ جو ہے تیار ہو جائے گا. آخر میں ایک چیز اور, دل کی قوت کے لیے پوچھا تھا, تو اس کے لیے مختصر سا گھریلو علاج ہے اور بہت ہی جامع, بہت ہی بہترین ہے. گلے گاؤ زبان اور اسی طرح سے تباشیر اور سندل سفید, یہ تینوں 12-12 گرام لے لیں. گلے گاؤ زبان, سندل اور تباشیر, یہ تینوں چیزیں 12-12 گرام لے کر اس کو پسوا لیں. اور اسی طرح پسایا ایک دوا آتی ہے, اسے کہتے ہیں جواہر مہرہ, وہ بھی خرید لیں. تو یہ تینوں چیزیں پسی ہوئی ہوں گی آدھی چمچ, اور 1 چٹکی, بلکہ اس کے اندر 3 گرام جو ہے جوار مہرہ بھی ڈالنا ہے جب یہ خوراک بنے گی. تو صحیح, اس کو پیس کے رکھ لیں تینوں چیزوں کو. 3 گرام جوار مہرہ ڈالیں, 12 گرام یہ تینوں چیزیں پیس کے اس کو رکھ لیں. اور جب کھانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا پیس سیب کا مربع, اس پر یہ چھڑک لی جائے, آدھی چمچی ایک سیب کے مربے پر رکھیں اور اسے کھا لیں عرق کے گلاب کے ساتھ. اللہ دل میں بہت قوت محسوس کریں گے. اور جن کو ایک بار اٹیک جیسے ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو محفوظ رہیں گے. بڑے پیارے علاج بھی بتائے ہیں خلیل بھائی نے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ادب مدینہ عطا فرمائے, اور امام مالک کا صدقہ ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں بہاریں پاتے رہیں گے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی والمقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سے بری صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی کھلا کہتے کھلے آنکھ صلی